بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت ملنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت، عزت یا دولت عطا کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ یہ ایک الہی اصول ہے کہ بڑی کامیابی سے پہلے انسان کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اندر سے مضبوط، پختہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ اصول قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خوف، بھوک اور مال، جان اور پھل کی کمی سے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ اصول نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث نبوی میں بھی موجود ہے، اور امت مسلمہ کی تاریخ میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ اپنے چھوٹے بڑے بندوں کو بغیر آزمائش کے کوئی بڑا مقام نہیں دیتا، بلکہ پہلے ان کی روح کو صاف کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب نعمت آئے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے غلط راستے پر نہ لے جائے۔ پہلی تکلیف تنہائی ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے تنہائی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ دوستوں سے، محفلوں سے، رشتوں سے کٹنے لگتا ہے۔ زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان خود کو اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب بندہ بے چین ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی بات کرے، کوئی سہارا دے، کوئی سمجھائے، مگر ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ اسی تنہائی میں انسان کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے، اے اللہ، اب میں صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہو جاتا ہے، ویسے انسان تنہائی میں نکھرتا ہے۔ اللہ بندے کو تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل پہچان لے، اپنی روح کی آواز سنے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ یہ تنہائی محرومی نہیں ہوتی بلکہ تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت کی مثالیں تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں تنہائی ملی جہاں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں تنہائی ملی جہاں ان کی نبوت کی بنیاد پڑی، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی تنہائی جو ان کی آزمائش کا حصہ تھی، مگر آخر میں اللہ نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دل میں جو شور تھا وہ خاموش ہو جاتا ہے اور روح اللہ کی یاد میں ڈوب جاتی ہے۔ اس تنہائی میں انسان سیکھتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، نہ کہ لوگ، نہ کہ رشتے، نہ کہ دولت، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب یہ سبق سیکھ لیا جائے تو پھر اللہ اس بندے کو ایسے دوست عطا کرتا ہے جو حقیقی ہوتے ہیں، ایسے رشتے جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ایسی محفلیں جو اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں۔ تنہائی کا یہ مرحلہ اگرچہ تکلیف دہ لگتا ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو جھنجھوڑ کر اس کی اصل حقیقت کی طرف لاتی ہے اور اسے دنیا کی فانی چیزوں سے آزاد کر کے ابدی خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس مرحلے میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، مجھے اپنا بنا لے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اب تیار ہے۔ دوسری تکلیف صبر کا امتحان ہے۔
حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس کے سامنے طوفان ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک آواز کہتی ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسری آواز کہتی ہے رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ دل میں شکوہ نہ لانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں درد ہو، مگر زبان پر شکایت نہ آئے، یہی اصل صبر ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کا ایمان تولا جاتا ہے۔ ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے، ہر لمحہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر جو بندہ کہہ دے میرا رب بہتر جانتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہی صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور صبر کی اہمیت قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورۃ الانعام میں فرمایا گیا صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ صبر نہ صرف مشکلات میں بلکہ خوشیوں میں بھی ہوتا ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ احادیث میں بھی صبر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا حسن عظیم ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی جزا دیتا ہے۔ صبر کے امتحان میں بندہ سیکھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسے سورہ الم نشرح میں فرمایا گیا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانی اسی صبر سے ملتی ہے جو بندہ صبر کرتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تاریخ اسلام سے مثالیں لے کر دیکھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی صبر کی داستان ہے، جنہوں نے غلامی کی تکلیفوں میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا صبر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑی رہیں۔ اس صبر کا مرحلہ اگرچہ لمبا ہوتا ہے، مگر یہ بندے کو اندر سے پختہ کر دیتا ہے، دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس لیے صبر کو اپنانا چاہیے، دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ تیسری تکلیف ناکامی اور ٹوٹنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان بار بار گرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اس کے خواب ٹوٹتے ہیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید یہ تمہارے نصیب میں نہیں، مگر حقیقت یہ ہے اللہ جب کسی کو بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ ناکامی اتفاق نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر سے غرور نکال دیتی ہے اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ زخم ہی انسان کو سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، نہ کہ دنیا کے سہاروں میں۔ جب بندہ ان تینوں مرحلوں تنہائی، صبر اور ناکامی سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ پہلے جیسے نہیں رہتا۔ اس کے اندر یقین، سکون اور اللہ پر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تکلیفیں سزا نہیں ہوتیں بلکہ تیاری ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر انہیں بلند مقام دیتا ہے۔ لہذا جب زندگی میں تنہائی آئے، مشکلات آئیں یا ناکامیاں ملیں تو گھبرائیں نہیں،
بلکہ یہ سمجھیں اللہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صبر کریں، شکر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد کامیابی۔ اب اس اصول کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ اللہ کی حکمت بے انتہا ہے۔ وہ بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، چاہے وہ تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ تنہائی کا مرحلہ جب آتا ہے تو بندہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور یہ سوالات اسے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک طالب علم امتحان سے پہلے تنہا پڑھتا ہے، ویسے ہی بندہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ صبر کے امتحان میں وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ناکامی میں وہ اللہ سے کہتا ہے، اے میرے رب مجھے ہدایت دے، مجھے کامیاب کر دے، اور اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ صابر ہے، شکر گزار ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہے۔ اس طرح سے یہ تینوں تکلیفیں مل کر ایک مکمل تربیت کا حصہ بنتی ہے، جو بندے کو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی دلاتی ہے۔ اور جو لوگ ان مراحل سے گزرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے کام برکت والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی رضا پر چلتی ہے۔ اس لیے اے مسلمان بھائی اور بہن، جب بھی یہ تکلیفیں آئیں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن تھامیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اللہ کی حمد کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اسے کافی ہوں، اور جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ پیغام ہر دل میں اتر جائے، ہر مشکل میں امید پیدا کرے، اللہ کی نعمت قریب ہے، بس صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اب اس موضوع کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو تنہائی کا مرحلہ نہ صرف دوستوں سے کٹنے کا ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی کا مرحلہ ہے، جہاں بندہ اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ صبر کا مرحلہ ایمان کی پختگی کا ہے، جہاں بندہ شیطان کے وسوسوں سے لڑتا ہے اور اللہ کی یاد سے فتح پاتا ہے۔ ناکامی کا مرحلہ تواضع کا ہے، جہاں بندہ جانتا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ اس کی طاقت میں۔ یہ تینوں مل کر بندے کو ایک نئی شخصیت دیتے ہیں، جو اللہ کا شکر گزار ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلاتی ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑی نعمت سے پہلے تین تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مگر یہ تکلیفیں رحمت ہیں، نعمت ہیں اور ترقی کا ذریعہ ہیں۔ جو ان سے گزرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مراحل سے گزرنے اور پھر کامیابی پانے کی توفیق دے، آمین۔ اور یہ پورا پیغام دل سے دل تک پہنچے تاکہ ہر شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور صبر سے کام لے، کیونکہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور وہ ہر حال میں بندے کے ساتھ ہے۔ اس لیے گھبراہٹ نہیں، امید رکھیں، اللہ آپ کو ضرور بلند کرے گا، جیسے اس نے اپنے نبیوں کو کیا اسی طرح آپ کو بھی کرے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی مرضی پر راضی رہیں۔ یہ تین تکلیفیں دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہیں، جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہیں اور اسے دنیا کی بے وقوفی سے نکال کر حق کے طرف لاتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کی یاد، صبر میں اللہ کا شکر
اور ناکامی پر اللہ پر بھروسہ، یہ تین چیزیں مل کر ایک طاقتور ایمان بناتی ہے جو کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔ اور جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، دوست آتے ہیں، دولت آتی ہے، عزت ملتی ہے، مگر سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اس لیے اے بندہ اللہ کے، جب بھی تنہائی آئے تو اسے غنیمت سمجھیں، صبر کا امتحان ہو تو اللہ کا ذکر کریں، ناکامی ملے تو اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ ہر مومن کے لیے ہے جو صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس لیے پیغام ہزاروں بار دہرایا جا سکتا ہے، مگر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تکلیفیں اللہ کے طرف سے تیاری ہیں اور کامیابی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جو تیاری سے گزرتا ہے وہی انعام پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صابر بنائے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس طرح پورا بیان اللہ کی رحمت اور حکمت پر مبنی ہے جو ہر دل کو سکون دیتا ہے، ہر مشکل میں امید پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان تینوں مراحل سے گزر کر کامیابی دے جو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دنیا و آخرت دونوں میں فلاح پائیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں صبر کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خداوند کریم ہم سب کا نگہبان ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔